بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عاطف چودھری۔ تو جی جناب، جو پاکستان میں جو صورتحال ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کام ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بہت ساری خبریں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جناب تین چار باتیں جس پہ میں گفتگو کروں گا، اگر کچھ جو ہے کور ہوگی اسی ویلاگ میں، ادروائز جو ہے نیکسٹ ویلاگ میں ہوگی۔ سب سے پہلے علی امین گنڈا پور کا جو انٹرویو انہوں نے دیا وسیم بادامی صاحب کو، اس پہ بات ہوگی۔ پھر فیصل واڈا صاحب کا بیان آیا، وہ اس کے یعنی ترجمان ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو بات کی ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جمہوریت نے پہنچایا ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ خود کنٹرول کر رہے ہیں ملک کو۔ اور جہاں پہ یعنی کیونکہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ گدھے کو بھی ہانکنے کے لیے، چلانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ڈنڈے کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر ہے جناب کہ جنید اکرم، طیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ جو ہے وہ کون لوگ ہیں، اور وہ کیسے مختلف ہیں، جو پاکستان میں پی ٹی آئی کی جو موجودہ اسٹیپ جو کہہ لیں گے لیڈرشپ ہے، ان سے کیسے وہ مختلف ہیں جی۔ اس کے بعد ایک مظاہرہ ہو رہا تھا بیرون ملک، جرمنی اٹلی میں، تو اس میں لوگوں کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کے گھر والوں کو جہاں پاکستان میں اٹھا کر ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کو ایک ٹھینگا دکھایا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو انٹرویو تھا، اس میں مصروف یہ فرما رہے ہیں، یعنی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں ان سے، یعنی پوچھ رہے ہیں بادامی صاحب جو کہ ایک مینج قسم کے صحافی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جناب جو پارٹی سے جن لوگوں کو نکال دیا تھا ان کو واپس لائیں گے؟ تو یہ مصروف ہمارے گنڈا پور صاحب کا جواب یہ تھا کہ جی جناب، اس میں سے جو پہلی دفعہ بکری بن گئے، یعنی جنہوں نے بس انہوں نے ڈرایا اور وہ بھاگ گئے، ان کے لیے تو مشکل ہے، لیکن جو چلتے رہے، تو وہاں پہ اشارہ جو ہے ان کا فواد چودھری کی طرف ہے، کچھ اور لوگوں کی طرف ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جناب گنڈا پور صاحب، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہر بندہ وہ سٹیل کا بنا ہوا نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے اگر لوگ مینج ہو جاتے ہیں یا اپنے طرف بھی وہ صفائیاں دے رہے ہیں، تو جناب ملک جو ہے، جو قوم ہے پاکستانی، وہ مکمل طور پہ بدل چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی اگر جھوٹ کہیں بولیں تو یا کہیں وہ مصلحت کا شکار ہوں، تو قوم شاید ان کے ساتھ اس طریقے سے کھڑی نہ ہو جیسے آج قوم کھڑی ہے۔ تو یہ وہ پاکستانی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو لے جاتا ہوں تاریخ میں، کہ جب لیاقت علی خان کو قتل کیا، اور کس نے قتل کیا آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، تو ان کے لیے جو بندہ ڈھونڈا جا رہا تھا کہ ان کو فائر کون کرے گا، تو پورے پاکستان سے ایک بندہ بھی نہیں مل سکا تھا۔ وہ ایک افغانی شخص کو جو ہے وہ لایا گیا، اس کو پیسہ دیا گیا، اور پھر جیسے ہی اس نے لیاقت علی خان کو شہید کیا، اس کے ساتھ ہی جناب اس کو گولیاں مار دی گئیں، اس شخص کو۔ تو یعنی پورا پاکستان ایک نظریے کے ساتھ کھڑا تھا، اور پاکستان میں یہ لوگ نہیں ملتے تھے۔ ہوا گیا کہ انہی لوگوں نے پھر پاکستان میں یعنی ایسی چیزیں، ایسا ایک ہجان برپا کر دیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ غیرت کو مدھم کر دیا، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کی جو ہے برین واشنگ کی گئی، یہاں تک کہا گیا کہ جمہوریت بری چیز ہے، جمہوریت جو ہے یا اس میں سیاستدان جو ہے بدمعاش ہیں، اور انہی بدمعاش سیاستدانوں کو لے کر مینج کرتے آئے، یعنی اس میں جنرل ضیاء الحق، اس میں پرویز مشرف، جتنے یعنی وہ آتے تھے لوگ، جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کو مینج کرتی تھی، اپنے اشاروں پر ڈانس کرواتی تھی۔ اور پھر ایک دور ایسا آ گیا کہ یہ لوگ یہاں تک کھل گئے کہ انہوں نے 10% قسم کے لوگ، جن کا یعنی شہرت ہی یہ ہے کہ وہ مسٹر 10% ہیں، پھر ان کے آگے کرتا دھرتا، پھر ان کی بہنیں، جو لوگ قاتل تھے، جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، ان لوگوں کو انہوں نے ایوانوں میں بھرتی کرنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ قوم کو، اور سب سے بڑی غلطی جو ان سے ہوئی وہ کہ انہوں نے عمران خان جیسے غیرت مند بندے کو موقع دے دیا۔ ان کے ذہن میں تھا وہ ناکام ہو کے چلا جائے گا، لوگوں نے بھی شاید یہی سوچا تھا، لیکن اس شخص نے اس قوم کو ایک نیا خواب دکھا دیا، انقلاب کی راہ دکھا دی۔ اس نے بتا دیا کہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا کہ آپ لوگ اگر جمہوریت میں، اپنے ملک میں
اگر ریاست بچانے کے لیے سیاست میں نہیں آتے، آپ ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کرتے، دین جو ہے آپ کو یہ گنڈے لوگ، یہ بدماش لوگ، یہ ابن الوقت قسم کے لوگ، یہ سیلفش لوگ، یہ آپ کے بچوں کو ماریں گے بھی، آپ کا مستقبل تباہ کر دیں گے، آپ کا ملک تباہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ قوم جاگ گئی، تو قوم اس حد تک جاگ چکی ہے کہ ان لوگوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قوم کو مینج کیسے کرنا ہے، اس قوم کو جھوٹ کے اوپر کیسے لگانا ہے، تو یہ بس سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جب بندہ وہ کیا کہتے ہیں اپنی ڈسپریشن میں، ڈپریشن میں اور ویری ڈسپریٹ جب ہو، تو وہ جو حرکات کرتا ہے وہی اس وقت ملک میں جو ہے کام ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال علی امین گنڈا پور سے آپ کو صرف ایک مشورہ دینا تھا کہ جناب جو آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ بندہ سٹیل کا نہیں بنا ہوتا، اور پھر ہم نے رہنا بھی تھا، انہوں نے بندے ایسے مار دیے، یہ کر دیا، جناب آپ اگر بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے نا تو آپ چلے جائیں، آپ کے سامنے مسالے ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، جو ہے ڈار برادران، آپ کے سامنے جو ہے اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا۔ کیوں راشدہ یاسمین کو جو ہے وہ جیل سے نہیں نکالا جا رہا، اور لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں جو قیادت ہے، عمر چیمہ صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جناب علی کہ جو بیانیے کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ اگر دو نمبری کر کے آپ سیدھا سیدھا اپنے قوم کو، آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ ٹارزن بن کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، آپ وہاں گئے، پھر آپ اسمبلی میں پہنچ گئے؟ آپ سیدھی بات کریں جناب کہ آپ علی محمد خان، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مینج ہو جاتے ہیں، باتیں آپ کو بہت کرنی آتی ہیں، تقریریں آپ نے بہت کو، الحمدللہ یہ بھی ایک قوم پہ احسان ہو رہا ہے کہ یہ جو فسطائیت چل رہی ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے جیل میں یہی کہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں فلٹر لگ گیا ہے ہماری پارٹی کو، اور ہمیں صحیح لیڈرشپ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو یہی فرق ہے جناب آپ میں، عالیہ حمزہ، جنید اکبر صاحب میں، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حقیقی لیڈر ہیں، یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ پاکستانی ہیں۔ اور یہی تو اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو سمجھ نہیں آ رہی بگوڑوں کو کہ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی نا، اس کو سمجھے پوری قوم کھڑی ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونا۔ کیونکہ جب آپ لوگ عیاشیاں کرنے میں لگے تھے نا، جب ملک کا پیسہ لوٹنے، قوم کو کرپٹ کرنے، آپ نے جیسے لوگ کھڑے کرنے، پٹواری، ایس ایچ او، بہت کچھ، یعنی آپ نے بڑی عیاشیاں کی اس ملک میں۔ اور اس وقت پاکستان کی جو میجورٹی تھی وہ شریف لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنوا کر پھر ان کو بیرون ملک جاب دلوا رہے تھے، لیکن اپنا ایمان، اپنی غیرت کو بچائے ہوئے تھے۔ اب آپ نے ہاتھ ڈالا ہے ان کی غیرت پہ، تو یہ تو آئے گا جو ری ایکشن آ رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے جی فیصل واڈا صاحب کا بیان کہ جمہوریت جو ہے اس نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ بالکل جناب، یہ وہی جمہوریت جو آپ نے چلائی ہے اسی نے تباہ کی ہے، جو کہ جمہوریت کے لبادے میں ایک آمریت تھی جو صرف اس قوم کو پاگل بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں، یعنی ہر ادارہ آپ نے قابو کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وزیر اعظم بٹھایا ہوا ہے۔ کون سا وزیر اعظم؟ وہ اردلی جس کو صحیح عمران خان صاحب نے کہا۔ تو یہ اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ اور باقی آپ سوچتے ہوں گے کہ پہلے تو یہ امریکی غلام تھے، امریکہ کی ایک اب دھمکی نہیں سہ سکتے تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ یعنی محسن نقوی صاحب ٹھینگا دکھا رہے ہیں، ان کو کیا ہوا؟ یہ سمپلی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پہ بھی پاگل لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی فسطائیت ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ یعنی کچھ ایسی باتیں جو میں کرنا نہیں چاہتا، جس کو یعنی چاچو وسکی کا نام عادل راجہ صاحب دے رہے ہیں، تو جب آپ 24 گھنٹے نشے میں ہوں گے تو آپ کی کیا ذہنی حالت ہوگی؟ تھوڑا بہت آپ کو ہوش آئے گا تو آپ جناب پشاور پہنچ جائیں گے، اور پھر جب اپنی دوسری حالت میں آئیں گے، آپ کا موڈ سوئچ کر جائے گا، تو آپ جناب وہ سوئمنگ پول میں، جیسے یحییٰ خان جو ہے وہ اس وقت نہا رہا تھا، وہ جرمن خاتون کو جو ہے وہ دھکے دے کر جو ہے جرنیل اندر گرا رہے تھے جب بنگلہ دیش ٹوٹ رہا تھا، اور جب 6 گھنٹے کے لیے شراب پی کر مصروف جو ہے یحییٰ خان صاحب گم ہو گئے تھے کار کے اندر، یعنی صدر ایوان صدر میں، اور پورے جناب آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ انڈیا نے شاید اٹھا لیا ہمارا صدر۔ تو جناب جب آپ ایسی کیفیت میں، ایسی صورت حال میں ہوں گے، تو یہی جو ہے آپ کے ساتھ اور ہمارے ملک کے ساتھ ہوگا ان کو، لیکن وہ بتائیں گے ابھی کہ آخر یہ ان کے غلام ہیں، اور تھوڑا بہت عرصہ چلے گا، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جناب انہوں نے جو ہے ایک بات، عادل راجہ صاحب کی میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ عادل راجہ صاحب جناب، آپ مانتے ہیں کہ آپ گئے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ پہلی بات تو ڈفر ہیں،
یعنی آپ بھی وہ آرمی کے ہی ہیں نا آفیسر. پھر آپ جناب اب تک جو ہے آپ وہ وہاں پراپرٹی کا کام کرتے رہے ڈی ایچ اے میں، پیسہ بناتے بھی رہے ہیں ان کو بھی، اپنے جرنیلوں کو. ہاں اندر آپ کی تھوڑی سی غیرت اگر چھپی ہوئی تھی تو اس کے مطابق اپنا کام کریں، نہ کہ ہر بندے کے اوپر آپ انگلیاں، کبھی آپ ہمران ریاض خان پہ، کبھی کسی پہ. قوم کو بہت پتہ ہے، قوم کو یہ پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کتنا لائل ہے، شیر افضل کتنا لائل ہے، آپ کتنے لائل ہیں، عمران خان کتنا لائل ہے، طیبہ راجہ کتنی ہے، عالیہ حمزہ کیسی ہے. تو یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پہ ہیں. اور ایک بات جو میں کرنا بھول گیا وہ یہ ہے کہ آپ یعنی کمپنی کو یہ فیصل واڈا جیسے لوگ کیوں مل رہے ہیں، شیر افضل جیسے، کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ ان کو کوئی صحیح بندہ ملے جو ان کے لیے بیانیاں بنا سکے. لیکن قوم میں لوگ اس حد تک بھوکے مر جائیں گے لیکن وہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے. یعنی وہ عمران خان صاحب کا جو بیان آیا نا جیل سے کہ اخلاقی جرت ہوتی ہے لیڈر میں، اخلاقی جرت کس میں ہوتی ہے؟ صرف اس میں جس میں غیرت ہو. جب آپ کے اندر غیرت ہی نہیں ہوگی تو اخلاقی جرت کیا ہوگی؟ آپ جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، آپ مینج ہو جاتے ہیں. یعنی ایک سمپل آپ کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب بات ہے کہ اگر آپ نہیں بول سکتے خاموش ہو جائیں. اور جس کی عثمان ڈار آپ کے سامنے ہیں، عمر ڈار، ان سے بیان دروایا، اس کے بعد ان کا بیان نہیں آیا. یہ ہوتی ہے غیرت مند بندوں کی نشانی. آپ جو ہے کمپنی کے لے پالک بچے بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو آپ نے مس گائیڈ کیا. اور اس کے بعد ایک آپ کو تمام لوگوں کو بتاؤں کہ جو شخص جو ہے یہ جنید اکبر کی جگہ جو آنا چاہتا تھا وہ وقاص شیخ آنا چاہتا تھا. یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آ جائے، شیخ وقاص جھانگ کا یعنی ایک 2 نمبر بندہ جس نے، چلے 2 نمبر نہیں ہوگا وہ بھی میں کسی وقت ثابت کر دوں گا، لیکن فرض کریں یعنی ایک روایتی سیاستدان جو کل تک جو ہے نون لیگ کے ساتھ رہا اور آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جناب بیانیاں اٹھا کے اور بال لمبے رکھ کے علی امین